اکثر والدین اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ ہمارا بچہ بات نہیں کرتا، لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کرتا، چھپا رہتا ہے، اس کو سوشل سکلز نہیں ہے اس کے اندر. اس کو اکثر آٹزم لیبل کیا جاتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں آج پروفیسر ڈاکٹر سمر فہد، جو کہ ہیں پروفیسر آف سائیکالوجی اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور میں. جی میڈم، آٹزم آخر ہے کیا اور یہ کیسے ڈائگنوز ہوتا ہے؟ اس کا کیا اس کے سائن سمٹمس ہیں؟ جی ڈاکٹر نازش، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می اوور ہیئر. یس، اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک. آٹزم جو ہے بیسیکلی وہ مینٹل کنڈیشن ہے جو کہ ڈیولپمنٹل ایج میں اسٹارٹ ہوتی ہے. اس میں بیسیکلی بچہ جو ہے کمیونیکیشن بوتھ وربل اور نان وربل کمیونیکیشن کی ڈیفیسٹس ہوتی ہے. بچہ جو ہے وہ وربلی اور نان وربلی جو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا بات کو، آئی کانٹیکٹ نہیں کر پاتا، فیشیل ایکسپریشنس نہیں دے پاتا، فرینڈس نہیں بنا پاتا، پیئرس نہیں بنا پاتا. سیلف جس کو لوگ اکثر کور اپ کہتے ہیں شائے ہے ہمارا بچہ، شائے ہے، تو وہ شائے ہوتا ہے؟ نہیں، نو دیر از اے ڈفرنس بٹوین شائنس اینڈ آٹزم. آٹزم از سیریس مینٹل کنڈیشن، جبکہ شائنس جو ہے وہ تھوڑی سی انٹروورژن میں آ جاتی ہے. شائنس جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ بچہ تھوڑا سا گھلتا ملتا نہیں ہے، ٹرسٹ دیر سے ڈیولپ کرتا ہے اپنے ملنے والوں سے. لیکن آٹزم از اے سیریس مینٹل پرابلم. صحیح. تو پھر آٹزم کو فائنلی کس عمر میں ڈائگنوز کیا جاتا ہے؟ پتہ کیسے چلتا ہے؟ جی، چھوٹا سا تو بچہ ہے. جی، یہ بیسیکلی 12 months to 24 months میں اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے. اور یہ اسپیشلی تب کیا جاتا ہے جب ایک انٹریکشن بچے سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. بچہ اسکول جا رہا ہے، بچہ پیرنٹس سے نکل کے ایکسٹینڈیڈ فیملی سے موو آن کر رہا ہے، سبلنگس میں موو آن کر رہا ہے. تب یو کم ٹو ریئلائز کہ بچے میں اسکلز نہیں ہیں، سوشل اسکلز نہیں ہیں، نان وربل جیسچرز نہیں ہیں، فیشیل ایکسپریشنس نہیں ہیں بچے کے. آپ بچے کا نام پکاریں تو وہ مڑ کے نہیں دیکھتا، اس کی سوشل اسمائل نہیں ہے. پیرنٹس اگر آس پاس جا رہے ہیں تو وہ بالکل کرینکی نہیں ہو رہا. کوئی اس کے آس پاس کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. سیلف پلے کر رہا ہے صرف. تو ایسے اگر آپ والدین اس بچے کا بیہیویئر آبزرو کریں تو کتنے عرصے تک ان کو ایک ہوتا ہے نا بندہ کہ اچھا چلو دیکھتے ہیں، اور کب تک ان کو ڈاکٹر کو رجوع کر لینا چاہیے؟ 1 مہینے کے اندر آبزرو کرے، 6 مہینے آبزرو کرے، کتنا آبزرو کریں؟ جی، بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے ڈاکٹر نازش. ایسا ہے کہ بچے کو جتنا زیادہ پیرنٹس جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ان کا بچہ کسی نہ کسی پرابلم کا شکار ہے. پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرنے میں بڑا ریفیوزل دکھاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ابھی تو یہ مائلڈ آٹزم ہے، ابھی تو ریڈ فلیگز ہیں، اس کے تو بابا بھی بڑی دیر سے بولنا سیکھے تھے، سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن ایسا نہیں ہے. جتنی جلدی ایکسیپٹ کر لیں گے، ارلی انٹرونشن جو ہے اٹس اے کی ٹو ریکوری، اتنی جلدی جو ہے وہ بچہ اس کنڈیشن سے نکل آئے گا. اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ بچہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، کہ سیویئر لیول کے آٹزم ہے اس کے اندر. میڈم کیا اس کا کوئی سبلنگ کے نمبر پہ افیکٹ ہوتا ہے؟ کہ اکثر کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لاڈلا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سلو ہوتا ہے، جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے انٹریکشن کے تیز زیادہ نکلتا ہے. کیا اس کا کوئی سیکوینس میں تو کوئی نہیں ہے؟ چھوٹا بچہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا بچہ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل، کسی کو بھی کسی وجہ سے ہو سکتا ہے. جی، کسی بھی ایج میں یہ ڈائگنوز ہو سکتا ہے. میڈم یہ کوئی اصل میں کوئی برین کا ڈس آرڈر ہے؟ یہ ہوتا کیوں ہے؟ جی بالکل، اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، اس کی کچھ جینیٹک ریزنس بھی ہوتی ہیں. جیسے آج کل اسکرین ٹائم بڑا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہے، جس کو ہم ورچوئل آٹزم بولتے ہیں. اور یہ بیسیکلی نیورو ڈیولپمنٹل پرابلم ہے، نیورونس کی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے ڈس آرڈر ہوتا ہے. برین کے خلیوں کا ایکچولی مسئلہ ہے اور اسی کے اندر. اچھا میڈم، یہ جب برین کا مسئلہ ہے، ڈائگنوز ہو گیا ہے، ڈائگنوسس کے لیے جانا کہاں چاہیے پیرنٹس کو؟ والدین کو پیڈیاٹیشین کے پاس جانا چاہیے؟ کہاں جانا چاہیے؟ کیا گائڈ کریں گے؟ جی دیکھیں، اس کا پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے ڈائگنوسس بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ڈائگنوسس کے لیے جیسے کلینیشین آبزرویشنس ہے، سائیکالوجسٹ کی آبزرویشنس ہے. ہمارے یہاں کچھ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پیرنٹس سے پوری ہسٹری لی جاتی ہے. اور بچہ اس قابل ہو تو بچہ بھی بعض اوقات اپنی کنڈیشن بتانے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس کا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پراپر کس طریقے اسٹرکچرڈ طریقے سے اس کا ڈائگنوسس ضروری ہے پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے. اس پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا آئی کیو کتنا ہے، کوئی پریویس ٹریٹمنٹ تو بچہ نہیں لے رہا. اس کے علاوہ بچے کی کرونالوجیکل ایج کتنی ہے، بچے میں کوئی لینگویج ڈیفیسٹ تو نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں پراپر ڈائگنوسس میں جو ہے وہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. سب مل کر ہی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ملٹی ڈسپلنری اپروچ. ایگزیکٹلی وہ جس ساتھ لے کے چلیں، ڈاکٹر کو بھی اور پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کریں. ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ پیرنٹس کو کیا سمجھانا چاہیے. اچھا، آٹزم کو ایب نارمل کنڈیشن کیوں کہتے ہیں؟ کیوں اس کو ایب نارمل؟ ایسا ہے کہ دیکھیں، کوئی بھی سائیکولوجیکل کنڈیشن جب تک وہ آپ کی ڈیلی روٹین میں، آپ کی آکوپیشنل روٹین میں، آپ کی اسٹڈیز میں، آپ کی جاب میں ہنڈرنس کریٹ نہیں کرتی، رکاوٹ کریٹ نہیں کرتی، اٹ از ناٹ این ایب نارمل کنڈیشن. تو ہمارے یہاں بڑا ایک ڈفرینس ہوتا ہے، جیسے ڈپریشن اور ڈپریشن لائک سمٹمس، انزائٹی اور انزائٹی لائک سمٹمس. تو ہمارے یہاں اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مینٹل کنڈیشن، کوئی ڈسٹریس، کوئی ڈسٹربنس آپ کی ڈیلی
روٹین کو ڈسٹرب کرے, آپ کو ودرا کر دے, لوگوں سے ودرا کر دے, کیونکہ سب سے بڑا کسی بھی سائیکولوجیکل پرابلم کا جو سمٹم ہوتی ہے وہ ہے ودرون فرام پیپل. ایسا شخص جو ہے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتا ہے, سوشلائز کرنا پسند نہیں کرتا, پلیئربل ایکٹیویٹیز میں اس کو مزہ نہیں آتا, جابین ہے تو جاب پہ نہیں جائے گا, اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹڈیز میں انٹرسٹ لوز کر دے گا. تو جب یہ اسٹیج آ جاتی ہے تو اٹ از الارمنگ فار دا کلینیشین کہ وہاں پہ بچے کو پراپر ڈائگنوزس بھی ضرورت ہے اور انٹرونشن اور اس کی علاج کی بھی ضرورت ہے. میم آٹزم اور اسپیچ ڈیلے میں فرق کیا ہے؟ جی, بڑا امپورٹنٹ کوشچن نازش, اکثر لوگ آتے ہیں مجھ سے کرتے ہیں. دیکھیں, ایک نارمل بچہ جو ہے وہ 12 ماہ کی عمر تک جو ہے نا وہ اشاروں سے بات کرتا ہے. تقریباً 14 ماہ کی عمر تک جو ہے 20 سے 30 ورڈز وہ سیکھ جاتا ہے, اس کی الفاظ میں ووکیبلری اور ایڈجیکٹیوز آ جاتے ہیں. 2 سال کا جو بچہ ہے وہ 50 سے 100 الفاظ سیکھ جاتا ہے, ایڈجیکٹیو سیکھ جاتا ہے, 2 ورڈ فریزز سیکھ جاتا ہے, جیسے کھانا, پانی دو, ٹھیک ہے. اسی طرح ہی جو 3 سال کا جو بچہ ہے وہ سینٹینس میکنگ, ٹھیک ہے, ویئر, وائی, بعض کا انٹروگیٹو سینٹینسز بھی کر لیتا ہے. لیکن ان تمام سچویشنس کے بعد اگر بچہ آپ کا اگر دیر سے بول رہا ہے, لیکن آپ اس کو نام پکار رہے ہیں تو مڑ کے نہیں دیکھ رہا, آپ کو سوشل اسمائل نہیں دے رہا, آپ سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا, آپ کی طرف اٹینٹیو نہیں ہو رہا, آپ کہیں باہر گئے ہیں یا اس کی نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں اور وہ آپ کے لیے ایموشنل نہیں ہو رہا, کرینکی نہیں ہو رہا, تو وہ بچہ بیسیکلی آٹزم کا شکار ہے. بچے دیر سے بولنا سیکھتے ہیں لیکن ان میں یہ 3 چیزیں ضرور ہوتی ہیں. وہ نام پہ مڑ کے دیکھتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, وہ اٹینٹیو ہوتے ہیں اپنے نام کے اوپر, سوشل اسمائل دیتے ہیں, اور نمبر 4 جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو آٹزم والا بچہ ہے اس کی ایک خاص اسٹیریوٹائپ موومنٹس ہوتی ہیں. بچہ جو ہے وہ جیسے فلپنگ آف ہینڈس, ہر وقت اپنے ہاتھوں کو بجاتا رہے گا, یا کسی چیز سے بجاتا رہے گا, یا یس اپنے خود بھی یوں بھی کر سکتا ہے, یوں بھی کر سکتا ہے, ٹیپنگ بھی کرتا رہے گا. اس کے علاوہ وہ اپنے ٹوز کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع واک کرنے کی کوشش کرے گا. اچھا, اکثر ٹوز پہ چلنے کو کہتے ہیں کہ وہ واکر کی وجہ سے ہوا ہے, ایسے تو نہیں, ایسا نہیں. یہ ان کی ریچول موومنٹس ہیں, وہ آپ کو دیکھنے سے پتہ چل جائیں گے. ریپیٹیٹیو اور ریسٹرکٹیو موومنٹ ہوتی ہیں. ایسے بچے چینج کو پسند نہیں کرتے, کھانے, سوگنے, جاگنے, اٹھنے کی روٹین کو پسند نہیں کرتے. لائٹ ہے اس کے لیے بڑے آبسیسڈ ہوتے ہیں, لائٹ کے لیے, ساؤنڈ کے لیے, یا تو لائٹ کو گھورتے رہیں گے یا اس کو اوائڈ کریں گے. تو ایسے بچے, یہ سائن اینڈ سمٹمز جب نظر آئیں, بے شک وہ بچہ دیر سے بول رہا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے بچے کو آٹزم کی شکایت ہے. اس کے علاوہ ایسے بچے جو ہیں نا ہر چیز کو پیٹرنس میں کھیلتے ہیں. آپ بچے کو ٹوائز دیتے ہیں, آپ بچے کو کچھ کھیلنے کو دیتے ہیں تو وہ پیٹرنس میں ان کو جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر کے سارے جیسے جوتے اکٹھے کر لیے, ان کو پیٹرنس میں لگانا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ سیمیٹریکل کسی طرح کے فارم میں پڑے, ہاں, رینڈملی اسکیٹرڈ اپ. ایگزیکٹلی, تو وہ چیزیں کو بچہ ہمیشہ رینڈم کھیلتا ہے, کوئی چیز کہیں. او سی ڈی کی طرح کہتے تھے کہ اوبسیشن ہونا شروع ہوتی ہے کہ یہ سیٹنگ ہوئی ہو, کچھ ہوئی ہو, الگ چیز ہے. جی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, او سی ڈی سم تھنگ ڈفرنٹ, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر. لیکن یہ بچے بھی پیٹرنس کو بہت فالو کرتے ہیں, ریسٹرکٹیو روٹینس کو فالو کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ناشتے میں اگر ایک چیز پسند کرتے ہیں تو اگلے دن کچھ اور دیں گے تو وہ کھائیں گے نہیں. تو اس سے یہ ہے کہ یہ بچے بڑی ریسٹرکٹیو اور ریپیٹیٹیو پیٹرنز ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے بچے میں اسپیچ ڈیلے نہیں ہے, آپ کا بچہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ آٹزم کا شکار ہے.